خانہ دے دیوان. اور وہ جو غزل والا شعر کا جو رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے جو حضور مخدوم المشاعر سرکار کلام رحمۃ اللہ علیہ پر جو حسن معنوی عطا کیا تھا، خط و خال جبین آرس، ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز اتنا پرفیکٹ، اتنا پرفیکٹ انسان کہاں دیکھے. انہیں کے دادا حضور غوث اعظم کو اعلیٰ حضرت قابل بریلوی نے دہلی میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا اشرفی ہے جو خط آئی نئے حسن خوبا، اے نظر کر دو پرورد ہے سبھی سلما. وہ ہم شفیع غوث اعظم تھے کہ ہم شفیع اعلیٰ حضرت اشرفی. وہ حضرت کے جو حسن تھا اس پر میں نے نظریہ یہ تو مشرے کہے ہیں، جو لوگ غزل نہیں پسند کرتے ان سے بڑی معذرت ہے. توجہ چاہوں گا کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. زلفوں کا رخ پہ یار کی بلکھانہ دے بلکھانہ دے. حضرت کاتم رکھتے تھے اور کبھی سر سے ٹوپی اتارے وضو کے لیے تو کبھی اس کی لٹیں جو ہے چہرے پہ آ جاتی. زلفوں کا رخ پہ یار کی بلکھانہ دے مقدس سماعت کر لیں کہ میرا ہو گئی میری تشنا نور، میرا ہو گئی میرا ہو گئی میری تشنا آنکھوں میں اپنے یار کی میں کھانا دے. درود پاک پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جشن غوث و رضا کی ہے اور ان سے شیخ حسن مہینہ بڑے امیر کا ہے، پیروں کے پیر کا ہے، جلسہ بھی انہی کا ہے اور انہی سے ہم سب. غوث پاک نہ ہوتے تو نہ ہمیں ہم شفیع غوث اعظم ملتے، نہ سرکار قلم ملتے، نہ شیخ الاسلام ملتے، نہ شیخ اعظم. اسی لیے میں نے یہ بھی سوچا کہ پہلی بار آیا تو حکایات مسائل یا خسائل میں صرف گفتگو فضائل نہیں کرتے. اور ایک بڑی مشہور معروف ہے کہ کریمہ کے حسین ترین جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں عرض کروں کہ یہ حصہ جس کی میں نے تلاوت کی خوش عقیدوں کے جلسوں سے زیادہ بدعقیدوں کے اجتماع میں ان کے ملے چیخ چیخ کے سائد کو پڑھتے ہیں. اور جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے وہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے سوچا چلو آج اسی کو پڑھ کے قلم نوری والوں کے سامنے اس کی جو روشنی ہے وہ اٹھا کے آپ کے حوالے کرتا چلوں. ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی سب سے بڑی شان، اللہ کی بولیے. اسی لیے جو لوگ اپنے اجتماع میں سے زیادہ پڑھتے ہیں کہ تم کہتے ہو غوث پاک کی شان غریب ہو، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی سب سے بڑی شان. علماء جانتے ہیں کہ یہ للہ جو ہے جار مجرور اور خبر مقدم ہے. ایسی صورت میں افادہ حسن بھی ہوگا، یعنی اللہ ہی کی سب سے بڑی شان. اس کی
یہ بات بالکل حق ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، تو وہ سب سے بڑی شان ہے کون؟ آپ نے دیکھی ہمارے یہاں بھی اس کے لفظ کا بڑا استعمال ہوتا ہے، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو۔ ایک انگریز آیا تھا انڈیا اور مہاراشٹر کے کسی گاؤں میں گیا، رات میں اس نے جگنو دیکھا، جگنو میں روشنی دیکھی تو ڈر کے مارے چرپائی کے نیچے چھپ گیا کہ نہ یہ دیکھے گا نہ ڈروں گا میں۔ صاحب خانہ کی نظر پڑی، کہا یہ چرپائی کے اوپر سونا چاہیے تو نیچے، تو وہ دیکھ جگنو، یہ دیکھ یہ مچھر مجھے پیاس لے کے کر رہا ہے، جیسی سمجھ تب تک اس نے کہا کیا ہے یہ پیاس لے کے نہیں چن رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے بلا شبہ، چاہے وہ سورج کی چمک ہو، چاہے چاند کی چاندنی، چاہے کئیوں کی چٹک ہو، گنچوں کی چہک ہو، برق و سفر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، یہ سب اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی عظیم شان ہے۔ مگر مثل الاعلیٰ کون ہے؟ سب سے بڑی شان کون ہے؟ یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے سورج کو کہا تو چاند کو تکلیف، چاند کو کہا تو تاروں کو تکلیف، تاروں کو کہا تو آسمان کو، آسمان کو کہا تو زمین کو، تو پھر سب سے بڑی نشانی ہو۔ اور ایک آیت کریمہ میں لکھا ہے، ارشاد اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلایا، اے محبوب یاد کرو، ریممبر the moment you were looking۔ ارے یار یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا۔ کوئی مجھے یاد دے رہا ہے کہ حضرت یاد کیجیے 10 سال پہلے جب آپ قلم میں میری آئے تھے، میں نے کہا خاک یاد کروں، پہلی بات تو آج ہے۔ یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کو یاد دلایا ہوا کہ یہ اذکر کا مخفف ہے، اے محبوب یاد کرو، ریممبر the moment you were looking، آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہوا جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، ایک روحانی کانفرنس ملائے اعلیٰ میں۔ محبوب یاد کرو جب ایک، اگر میں ہندی میں کہوں تو یوں ہوگا کہ ایک شپتھ گرہن سماروہ ہوا تھا، سویرن سیریمنی۔ ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا الیکشن کے بعد میں سفید سفید کپڑے میں کالے کالے لوگ کھڑے تھے، میں بھارت کے سنویدھان کے پرتی نشٹاوان رہوں گا اور یہ رہوں گا اور وہ رہوں گا، اور 5 سال میں پتہ چل گیا کیا ہے۔ ایک تو یہ شپت، ایک وہاں شپت ہو رہی ہے، اللہ پاک الگ لے اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ جب اللہ تمہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر بٹھائے، اٹھاؤ حلق اس بات پر، لو اور اس بات پر کہ اگر تمہارے زمانے میں، توجہ ہے، عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا تمہارا، محبوب ہمارا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لے۔ آپ ذرا سوچیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں، آمینوں کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی ایک تو لام تاکید کی نون ثقیلہ، یعنی جھکنا نہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دامن کی ہوا لگ جائے تو لوگوں کو ایمان مل جائے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آئے، ایمان دینے کے،
کہ محبوب پر ایمان لے جانا مطلب صاف ہے. گویا رب فرما رہے کہ اے میرے نبیوں وعدہ کرو کہ جب تم اپنے زمانے میں آنا تو تمہارا کلمہ اور ہوگا, تمہارا نعرہ اور ہوگا, تمہاری امت کا کلمہ اور ہوگا. امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, نبی اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. مگر تم وعدہ کرو کہ تم لوگ یہ نہیں کہو گے, تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعالیٰ. یہ بے ضم القاف بھی ہے اور بے فتح القاف. امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ اجلہ محدثی, ایسے محدث کی کئی حدیثیں نقلاً متواتر ہیں, ان تک پہنچی ان کرتے کرتے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس وقت, اب اس پہ توجہ رکھیے, جس وقت یہ روحانی سما چھایا ہے, لوگوں سے اوجھ لی جا رہی تھی انبیاء کی ارواح, اسی وقت افق پر ایک نور چمکا. کیا چمکا؟ سارے نبیوں نے گردنیں دکھائی. نور کی طلعت ایسی تھی, چمک ایسی تھی کہ نظر نازاغ البصر کا منظر پیش ہے. پلک جھپکنے, ایک ہی سر ایک ہی زبان میں سارے نبیوں نے عرض کیا یا اللہ لمن هذا, یہ نور کس کا ہے؟ لگتا ہے کہ تیری قدرت کی سب سے بڑی شان, لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ. یہ ہے کس کا نور؟ تو اے قلم نور کے غیور سنی. حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا وَبِعِزَّتِي, مجھے میری عزت کی قسم, ارے یہ کسی اور کا نور نہیں, یہ اسی محمد عربی کا نور ہے جو میرے کارخانے قدرت کی تبلیغ کی نشان. اتنا سننا تھا, سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا. کیا کہا میں نے؟ گردنیں, ہاں تو بولیے نا, سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. اب توجہ چاہوں گا, ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا معجزہ, نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہوئے, یہ اللہ کے کلیم کا معجزہ ہے, لیکن اللہ کی قدرت کی شان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے مردے کو اچھا کر دیا, مبروس کو شفا یاب کر دیا, مردے کو زندہ کر دیا. یہ ابن مریم کا معجزہ بھی ہے اور رب عیسیٰ کا اپنی شان ہے, اس کی قدرت کی شان ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جیسے انبیاء کرام کا معجزہ اللہ کی شان کا کرتا ہے, ایسے ہی اولیاء کرام کی کرامت ہے, اولیاء کی کرامت ہے. اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے, اس نبی کا معجزہ جس نبی کے نقش قدم پر اس ولی کی ولایت کا ثبوت ہوا, وہاں سارے نبیوں اپنی گردنیں جھکائی. توجہ چاہتا, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا دیکھ کر جھکا دی؟ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی شان کو دیکھ کر گردنیں جھکا لی. گویا سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہے کہ اے اللہ, جب زمانہ آئے گا تب تو ہم کہیں گے ہماری ہی گردنیں جھکا کر کے ایمان کا اعلان کر رہے. ملائے اعلیٰ کی روحانی کانفرنس میں اللہ کی قدرت کی شان جب نبیوں نے دیکھی تو اپنی گردن کو جھکا دی, اور تقریباً 400 برس بعد بغداد کے نمبر جب مصطفیٰ جان رحمت کی کمالات نبوت کی سب سے بڑی شان غوث اعظم کو دیکھا تو یہاں نبیوں نے گردن
یہاں ولیوں نے گردنیں جھکا دی. عشق نے جواب دیا کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گردنیں جھکا دی. کیوں جھکا دی؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا قدم هذه على رقبة كل ولی، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے چچا ایسے بیٹھے ہیں جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں اس چیز کو، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے. بات ہی ایسی ہے. لیکن آئیے تھوڑا سا میں اپنے خاندان کا تبرک بھی دیتا چلوں. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ دکن کے سفر پہ تھے کوئی برکت. حضرت سعد الدین زنجانی کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے. اسی موقع پہ مریدوں نے جلسہ جیسے آپ نے کیا انہوں نے بھی کیا. سرکار خطاب کر رہے تھے اور خطاب کا عنوان تھا سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ. یہ خطاب کا عنوان تھا، یعنی ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج ہے. ولایت کا چلن، اور آسان کرنا، ولایت کا چلن نبوت کی راہ نکالا کے اوپر سے اور آسان کرنا بالکل، بھگ بول کے اوپر. یعنی چلنے والا ایسا ہو کہ چہرہ تو ولی کا ہو، جلوہ نبی کا ہو. چہرہ ولی کا ہو، جلوہ نبی کا ہو. اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج. فرماتے فرماتے میرے سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہر ولی صدیق، دیکھیے اولیاء بھی کئی اولیاء صدیقین ہیں اور ایک اولیاء صالحین. ترکیب کے اعتبار سے اولیاء صدیقین کا درجہ صالحین سے بھی اونچا ہے، بلکہ شہداء سے بھی اونچا ہے. یہ وہ اولیاء ہیں جنہیں سرکاری پورٹ فولیوز ملے، جو میں غوث بنائے جاتے ہیں، کتب بنائے جاتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اوتاد بنتے ہیں، نقبہ بنتے ہیں، نجبہ بنتے ہیں، روجبہ بنتے ہیں، مجازید بنتے ہیں. سالک سب سے نچلا درجہ ہے جو بالکل ابتدائی ہے. یہ پورٹ فولیوز ملتے ہیں جن کو انہیں ولی صدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے، یعنی ایسا طے کرتا ہے کہ چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے. آگے فرمایا ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. ابھی بھی بھائی چلیے میں ایک دم آسان کرتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے فیوز کا، ان کے برکات کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا کرم نوری والوں مجھے کیوں بلایا. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے فیض کا سایہ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو معجزات، اب وہی آ رہا ہے، جو معجزات اس نبی سے صادر ہوئے وہ بشکل کرامت اس ولی سے صادر ہوتے ہیں جو اس نبی کے پتھ پہ چلتا ہے. مثال آپ نے بھی مخدوم پاک میں لطائف اشرفی میں مثال موجود ہے. فرمایا جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا پیر ترکستان، آپ ہی کے مرید و خلیفہ حضرت یوسف الحمدانی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ احمد یزوی، جن کا پورا ترکی پوری سلطنت عثمانیہ جن کی ہوئی، اور وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سگے جانا دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، جانو پہچانو سگے. توجہ کرو. آگے فرمایا شیخ نجم الدین کبرا یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ، یعنی حضرت موسیٰ کے معجزات بشکل کرامت ان سے ثابت ہوئے.
جیسے جناب موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، انہوں نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا، وہاں بھی چشمہ جاری ہوا، یہاں بھی چشمہ جاری ہوا، ان کے پاس بھی عصا، ان کے پاس بھی عصا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا، یہاں نجم الدین کبریٰ نے کیا تو ان کی کلام کہلایا۔ اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج الرسول۔ بات چل ہی رہی تب تک حضرت عبدالرزاق نورالعین میرے جد کریم نے عرض کیا، حضور آپ سرکار آقا آپ بھی تو ولی صدیق ہیں، پورٹفولیو والے، آپ کا قدم آپ کا سلوک کس کے قدم پہ؟ اتنا سننا تھا میرے اشرف کے چہرے پہ ایک تبدیلی آئی، جلال اور جمال کا مشترکہ رنگ چہرے پہ آیا۔ کھڑے ہو گئے نمبر، فرمایا زمین و آسمان تباہ ہو جاؤ، انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پڑھتا ہوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا میں پڑھتا ہوں۔ اتنا کہا جب تک جو مرید بیٹھے تھے، حضرت ہم جانتے ہیں، we knew that، ہمیں پتا تھا، بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے وہ بھی مجرد، آپ بھی مجرد، انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی، وہ بھی احرام پوش، آپ بھی احرام پوش، وہ بھی تاریخ الدنیا، آپ بھی تاریخ الدنیا، انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی زندہ کیا، انہوں نے بھی مقروض کو اچھا کیا، آپ نے بھی اچھا کیا، وہاں بھی شفا ہی شفا، یہاں بھی شفا ہی شفا، وہ بھی مسیحا، آپ بھی مسیحا۔ حضور ہم جانتے تھے مگر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اے قلم نوری کے غیور سنیو، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں جب کوئی نجم الدین کبریٰ جیسا نہیں، جب مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم سلطان سید اشرف جیسا نہیں، جو مرتبہ عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے؟ تو مرتبہ آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ مرتبہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے جس طرح رسولوں میں میرے آقا کی کوئی نظیر نہیں، بلا شبہ اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ کی شان، اور میرا غوث اللہ کی شان تو وہی ہے، رسول اللہ کے کمالات نبوت کی شان۔ میں ایک شان بتاؤں تاکہ آپ کو سملیرٹی سمجھ میں آئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جماعت کخردلۃ علی حکم اتصال۔ سنا ہو جو بات سنی ہے اسے میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ I have seen the whole universe, then I found the entire world looks like a seed of mustard on the farm۔ پوری دنیا مجھے ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا۔ سنا ہے، اور یہ تو مظہر کی شان ہے، مظہر کی شان ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، انی ارا ہذہ الدنیا، میں پوری دنیا ایسے دیکھتا کانی ارا کفی ہذہ، جیسے میں یہ صاف ستھری ہتھیلی دیکھ رہا ہوں، ایسے میں پوری دنیا دیکھتا ہوں۔ حضور کا بھی فرمان ہمارے سر آنکھوں پر، اور نائب حضور کا بھی فرمان۔ جلسہ جب ختم ہو گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر سے بھٹک کے آ جاتے ہیں، قلم گوری میں بھی پتہ نہیں کہاں سے، امید تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کے چلے دیکھیں بھائی کچوچے سے آئے ہیں، نورانی میاں غازی ملت کا بیٹا، وہ تو بہت آپریشن کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیسے سرجن ہے۔ ایک پیچھے چھپا چھپا سن رہا تھا، صبح چائے کھانے میں پہنچا، اس نے کہا یار یہ کیا، وہ تمہارے حضرت کیا بول گئے، وہ ساؤتھ انڈیا میں کیا بول گئی، کیا بول گئی، کیا ہوا، کیا انہوں نے نبی کو گھٹا دیا ولی کو بڑھا دیا؟ بتائیے آپ گواہ ہیں،
میں نے نہ کسی کو گھٹایا نہ کسی کو بڑھایا، جو حقیقت ہے وہ سنایا۔ نبی کو گھٹا دیا، ولی کو کرے وہی وہ کیسے؟ کیا انہوں نے کہا کہ غوث پاک کو پوری دنیا ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دکھتی ہے، یعنی اتنی چھوٹی دنیا غوث پاک کے ہاتھ میں، اور حضور نے کہا مجھے پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی ہے، تو ہتھیلی بڑی ہے دانا چھوٹا، اس کا مطلب حضور کو دنیا تھوڑی بڑی دکھتی ہے اور غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت معمولی ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا درجہ بلند کر دیا۔ اور وہ بیچارہ مجبور، صبح دکان پہ جانے والا، شام کو گھر آنے والا اور بیوی کے تانے سننے والا، مدرسوں کے علماء کی صفوں میں نہ بیٹھنے والا بیچارہ کیا جواب دیتا؟ تم نے کہا یار ایسا تو بولو، میں بھی سنا، برابر سنا، تم بہت صحیح بولا، تم نے میرا دل صاف کر دیا۔ اس طرح سے یہ لوگ سنیوں کو پھنساتے ہیں۔ یقین کرو ہم گوداوری میں مچھلی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے۔ ارے مسکرا دیا کرو، اس سے کوئی چیز نہیں، ہاں مچ یو کین اسمائل۔ خیر اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، وہیں ایک مست بیٹھا قلندر ملک، مدرسے وہ بھی نہیں لے آتا، لیکن ہاں علماء کی عزت کرتا تھا، مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ چلو میں ہوتے بھر رہا تھا، وہ مست بیٹھا بیٹھا دیکھنے لگا کہ کیا اس لڑکے کو پریشان کر رہا ہے؟ کہ میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں تو تمہارے حضرت جو بولے وہ بتا رہا ہوں۔ تو کہیں جو حضرت بولے وہ بتا رہا ہوں تو نتیجہ کیوں نکال رہا ہے؟ کہ تم ہی بتاؤ، اب میں بتاتا ہوں حقیقت۔ اس نے کہا ہاں بتائیے کہ ایک کام کر، سامنے وہ پنساری کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان پہ جا، ایک مسترڈ کا دانہ لے کے آ، ایک رائی کا دانہ لے کے آ، میں تجھے بتاتا ہوں، تجھے دکھاؤں گا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا کہ رائی کے دانے سے یہ منڈا کیا جواب دے گا۔ دوڑتا ہوا گیا، دو چار دانہ لے گئے، دو چار میں اسی سے اب اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ، وہ جماتی نے رکھا۔ اب تجھے پوری ہتھیلی دکھ رہی ہے؟ وہ ایسے دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے دیکھ رہا ہے، کیا پوری ہتھیلی تو صاف نہیں دکھ رہی ہے؟ وہ دانے کے نیچے کا جو حصہ ہے، جو ہتھیلی کا اوپری حصہ ہے، وہ چھپا، پوری ہتھیلی تو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ دانے کے نیچے جو ہتھیلی کا اوپری حصہ ہے وہ چھپا ہے، اسے دانے نے چھپا دیا۔ اچھا کہا چاہیے بتا، دانا پورا دکھ رہا ہے؟ تو پھر ایسے ایسے دیکھنے لگا کہ وہ اوپر کا تو دکھ رہا ہے، وہ نیچے کا نہیں دکھ رہا، وہ ہتھیلی سے چھپا، یعنی دانا ہتھیلی سے چھپا اور ہتھیلی کا اتنا حصہ دانے سے چھپا۔ اتنا کہنا تب تک تو مست بولا ہے جاہل، یہی تو فرق، یہی تو بات فرما رہے ہیں کہ سن، اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، نظر تو اللہ جوان، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تھوڑا سا مجھ سے چھپایا ہے، تھوڑے سے اسرار چھپے ہیں، تھوڑی سی حقیقت چھپی ہے، لیکن میں مدار اس وقت اس مصطفیٰ جان رحمت کا ہوں جس سے اللہ نے نہ زمینوں میں کچھ چھپایا نہ آسمانوں میں کچھ چھپایا۔ سب کچھ بتایا، مکہ بھی نہ چھپایا، لامکہ بھی نہ چھپایا، نہ خدائی کو چھپایا، نہ خود کو چھپایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت فخر القیامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی بھاگتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یہ عرض کیا کہ اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا، تم نے خدا ہی چھپا تم سے
جلدی آئی ایک شان ہے حضرت سیدنا اصح روایات کے مطابق بلکہ زیادہ تر مفسرین رہی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی کون ہے؟ ایسے نبی اتنے برگزیدہ نبی کی یہودیوں نے تو ان کے تعلق سے عقیدہ بنا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں معاذ اللہ کے بیٹے قرآن پاک نے اس کی تردید کی وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول یہ ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہ بھی وہ منظر بھی اس میں مضمر ہے ایک اجڑی ہوئی وادی سے حضرت عزیر کا گزر ٹوٹی پھوٹی وادی ایک اجڑا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ساقطۃ علی سقوطها بالکل ٹوٹا اور اس کا قبرستان کیسا ہوگا جب گاؤں ایسا ہے یہاں تو میں آپ کو یہاں قبرستانوں میں زیادہ نہیں گیا ایک دو بار گیا ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ خوشبو ہے گجرات میں نے دیکھا بولا خاص کر ساؤتھ گجرات بعض قبرستان تو اتنے خوبصورت اتنے ہرے دیکھو تو مرنے کا چیچا اس سے زیادہ مبالغہ کیا تو خوشبو ہے میرے کمرے میں تو بات ہے ہاں اصلی قبرستان دیکھنا ہے تو کبھی آئیے ہمارے یو پی بہار جھارکھنڈ بنگال بعض تو ایسے قبرستان ہیں کہ انسان کو انسان جنات بھی جانے سے ڈرتا ہے اب حضرت عزیر جس آبادی کے جس اجڑے ہوئے قبرستان سے گزرے تھے اللہ نے ان کو کیسا قبر پہ ایک بھی دیکھا ایسے ٹھوکر لگی تو تختہ اجڑ گیا حضرت عزیر نے ایسے گہری نظر سے دیکھا جب گہری نظر سے دیکھا تو دیکھا ڈھانچہ ایک اسکیئر ہو گئے آسمان کی طرف دیکھا ایسا انسان ہوتا تھا مٹی میں جانے کے بعد اب تو جانے سے پہلے اپنی حالت اچھی کرو ایسا ہو جاتا اب تو ایسے بن کے جاؤ کہ تمہیں نبی دیکھے تو مسکراتے ماشاءاللہ ایسا سبحان اللہ لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ مسلمان نہیں یہ تو چلتا پھرتا اسلام سبحان اللہ جب تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسری قبر وہ پہلے سے کھلی ہوئی تھی اس کی ہڈی چرمرا کے سوکھ کے مرجھا چکی تھی ایسے جب دو تین کنکالوں کو دیکھا ڈھانچوں کو دیکھا تو تھر تھرا گئے آسمان کی طرف سر کیا عرض کیا مولا حالی جس کی ہڈیاں چرمرا کے سوکھ چکی ہے قیامت کے دن انہیں دوبارہ تو کیسے زندہ پاتا ہے اللہ پاک قادر مطلق ہے اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ عزیر جب میں انسان کو نطفہ پنیر سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کرنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے اس میں پورا ڈی این اے ہے اس سے دوبارہ نہیں بنا سکتا یہ جواب نہیں دیا بلکہ عملی طور پہ جواب پریکٹیکلی جواب کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک حضرت عزیر پر موت تاریخ ہے کیا تاریخ ہے موت موت سمجھ اچھا جب آئی گی تو سمجھ میں آئی لیکن تب سمجھنے کے لیے آپ موت کہتے ہیں ہوا انفصال روح عن الجسد جسم کا روح سے الگ ہو جانا یہ کیا ہے یعنی 100 سال حضرت عزیر کا جسم تو فلسطین کی وادی میں اور روح قبضے مولا کتنے سال 100 سال کے بعد ثم بعث اللہ نے دوبارہ حضرت عزیر کو زندہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاؤ مینی ڈیز کتنے دن آرام کیا حضرت عزیر نے اپنا کپڑا دیکھا ناخن دیکھا بال دیکھا سب کچھ اوکے کھانا پینا بھی ٹھیک ٹھاک ہے عرض کیا ہے اللہ لبثت یوما او بعض یوم ایک دن یا اور
ندائی نہیں، حسین نہیں، 1-1.5 دن نہیں، بل لبثت 100 عام، یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان بلکہ اللہ، تو نے 100 سال تک، کیسا سال تک زور سے بولو؟ 100 سال، تو نے آرام ہے، بل لبثت 100 عام۔ لیکن تجھے یقین دلانے کے لیے ایک چیز موجود ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کو دیکھ، سوکھ، روٹیاں تھی، ستو تھا، شہد تھی، سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے، سونگو لم یتسنہ، باس نہیں آ رہی، بدبو نہیں آ رہی، سڑے گلے نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، ان بے زبان دانوں کو اللہ نے 100 سال کی زندگی دے دی، ماشاءاللہ، 100 سال کی زندگی دے دی، مگر ایک علامت موجود ہے، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اپنے گدھے کو دیکھ، حضرت عزیر کا گدھا جو تھوڑا دور تھا، کہاں تھا؟ دور تھا، دیکھ میں نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے، دیکھ نہ ادھر بال ہے، نہ پوست ہے، نہ گوشت ہے، نہ کھال ہے، نہ ہڈی ہے، کچھ نہیں، صرف ڈھانچہ ہے۔ اب میں تیرے سامنے اسے گوشت بھی بناؤں گا، اس کی پوست بھی بناؤں گا، اس کی کھال بھی بناؤں گا، اس کا ہاتھ پیر ناک کان گلا سب بناؤں گا۔ اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کر چلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف میرا ہی حکم چلے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بے یہ شک، مکمل ہو گیا، لیکن کیا کیا ہمیں دے گیا؟ سوال ہے یار، بے زبان، ہمیں کتنا ٹھنڈی کا موسم ہو، اگر فریج میں گوشت نہ رکھو 2 دن میں ختم، پورا گھر باس کرنے لگے گا، میرے کتا رہے، اور 100 سال نہ گوشت، نہ وہ سڑا، نہ روٹیاں سڑی، نہ ستو، نہ شہد، خوشبو آ رہی، کھانا خراب نہیں ہوا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ پورا کھانا ایک کپڑے کی پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا زور سے بولو؟ ایک کپڑے کے پوٹلی میں، آپ پوٹلی کہتے ہیں کہ زکری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پوٹلی میں تھا، اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کام میں۔ کیا بات ہے، اللہ کی شان دیکھو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت اور نسبت اور قربت نے بے زبان دانوں کو بچا لیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صحبت سے دور، قربت سے دور، دور بہت دور، سڑ بھی گیا، کل بھی گیا، سڑا بھی گیا۔ اب اگر تم سے کوئی آ کے قلم نوری میں کہے کہ حضرت سرکار نورالدین کے ہاں نہ جاؤ، غریب نواز کے ہاں نہ جاؤ، غوث پاک کے ہاں نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، جھگڑے مت کرنا، سمجھ جانا گدھا۔ کیا ہے؟ گدھا، ارے پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ ذرا سوچو، جب اللہ والے کی نسبت اور صحبت کا فیض ایسا کہ بے زبان دانوں کو عزت مل جائے، انہیں ابدی حیات مل جائے، تو پھر وہ قادری جو دامن غوث اعظم تھام کے کہتا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بے زبان کھانا ایسا ہے تو دامن پکڑنے والا دیوانہ دیکھا ہو۔ بے شک، حق ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ بات، بات سمجھ آ رہی؟ مردے کو زندگی دے دی۔ ایک اور شان سن، آج شان ہی چلے گی، اور یہ آخری ہے کہ اکثر الوقت کا صحیح علم تک کا بقا، وہ تلوار ہے کہ اگر تم نے نہیں کاٹا تو یہ تجھے کھائیں گے۔ تو بالکل دیکھیے گا تیسری شان، وہ تو پورا قرآن ہی شانیں ہے نا، جس آیت کو پکڑو شان ہی شان نظر آتی ہے۔ لیکن ایک چیز کیونکہ وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ہے۔
حضرت اصحاب کہف کا نام سنا ہے نا؟ جی بے شک ان سنا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رقیم اور کہف والے میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بے اب تو شک کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ یہ اصل میں اردن میں چھوٹا سا شہر تھا عمان کے قریب میں جو تقریباً بوسیدہ ہو چکا ہے۔ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ وہاں ہے، اسی لیے جو اس کی طرح حرکتیں کرے اسے دقیانوس ہی کہتے ہیں۔ ایسا ظالم تھا اپنے ہی گرو کو مار کر کے تخت پہ بیٹھا۔ ایسا ظالم کہ اپنی نوٹ چلانے کے لیے اس نے نوٹ بندی کی۔ اتنا کہہ کے بھی سمجھ نہیں آیا۔ میرا سکہ رائج الوقت ہو اس کے لیے اس نے اپنے استاد کا سکہ بند کر دیا۔ نوٹ بندی اتنا ظالم کہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس لیتا تھا اور اس نے ایک ایسا ٹیکس جاری کیا جو اس سے پہلے کبھی کھائی نہیں۔ آپ کو سننے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے بولنے میں نہیں۔ میں وہ دقیانوس کی بات، کس کی بات کر رہا ہوں؟ دقیانوس۔ اتنا ظالم اور سفاک کہ پولرائزیشن کا معنی ہے پورے نظام کو اس نے خرید کر رکھا تھا، جس میں سنچار اور میڈیا سب شامل تھا کہ لوگ اسی کی باتیں کرتے تھے، اور جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملا اسے درگزر نہیں کرتا تھا بلکہ دربدر کر دیتا تھا۔ درگزر نہیں، دربدر کر دیتا تھا، سب کو مار دیتا تھا۔ ایک قبرستان اس نے بنایا تھا جس کے اندر وہ کہنے کو تو کہتا تھا کہ پتہ نہیں وسیم بھائی، نام کنفرم نہیں میرے کو۔ ہم اس میں NRC کریں گے تو ان کو ہٹا دیں گے تو وہ لوگ شیلٹر میں رہیں گے، لیکن وہ قبرستان تھا جہاں اس کے اپنے باغیوں کو مار کے ختم کر دیتا نسل خوشی۔ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند امت، اللہ جانے وہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، اللہ ہی ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ 5-6 امتی اللہ والے نیک لوگ، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں دقیانوس کی ریاست چھوڑ دوں، نکل پڑے۔ پیچھے پیچھے کتا بھی لگ گیا۔ ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے نا کہ سنی لوگ کبھی اپنے آپ کو غوث کا کتا کہتے ہیں، کبھی خواجہ کا اعلیٰ حضرت نے تجھ سے سچ کیوں کہا سون۔ ایک کتا کا پیچھے لگ گیا، اس کا نام قطمیر۔ حالانکہ ان میں بعض کے صوفیاء کرام نے نام نہیں بتایا کہ یہ ملیخا ہے، مسکمینا ہے اور بطنی موس ہے، یہ سب وغیرہ جتنے بھی ہیں 6-7 کے پیچھے پیچھے کتا۔ تو پہلے تو نیک بندوں نے روکا کہ رک رک تو کہاں میرے پیچھے پیچھے، وہ رکتا تھا پھر پیچھے پیچھے، پھر رکتا تھا پھر پیچھے پیچھے، پھر رکتا تھا پھر پیچھے پیچھے۔ جب رقیم کی وادی آئی، ابھی کہف کی وادی دور ہے، رقیم کی وادی آئی تو انہوں نے کہا دیکھ ہم لوگ دقیانوس سے اپنی جان چھڑا کر کے دیکھیں تاکہ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ کی امت کے ہم مومن ہیں، تو کتا ہے بھوکے گا، تیری آواز سن کے لوگ در سے آ جائیں گے، پھر ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس کتے نے اپنی دونوں آگے کی ٹانگیں کھڑی کر دی، رونے لگا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندو، کاش میں بے زبان نہ ہوتا تو میں بتاتا کہ جس ظلم سے بچ کے تم نکلے ہو میں بھی اسی ظلم سے بچ کے نکلا۔ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کی توجیہ کی، اس کتے نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، اے اللہ قاسم اللسان مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے باتیں کر سکوں۔ کتا بھی انسان کی بولی بولتا ہے، یہی تو اللہ کی شان ہے، یہی تو اللہ کی شان ہے۔ پھر اللہ نے اس میں زبان کو زبان دی اور اس نے کہا واللہ انی احب الصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں بھوکتا ضرور مگر اپنوں پہ نہیں غیروں پہ بھوکتا۔ پھر اسے سرد مل گئی غلامی کی، پھر وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے۔ جب غار میں گئے تو کتے کو اپنی حد پتا تھی کہ مجھے کہاں تک جانا چاہیے۔ اصحاب کہف کو کہف کے غار میں چلے گئے، کتے نے اسی دہانے پہ بیٹھ گیا جیسے کوئی پہرے دار بیٹھا، اور اس کے بیٹھنے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی
کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کلبہم باسطٌ ذراعیہ کہ ان کا کتا اپنی باہیں کھولے ہوئے آگے کی ٹانگوں کو آگے بڑھائے ہوئے سکون سے بیٹھا ہوا۔ وہ اندر گئے تو غار بھی عجیب و غریب، پورب سے بھی تھوڑی کھلی تھی، پشچم سے بھی تھوڑی کھلی تھی۔ اس کی وجہ سے جب سورج نکلتا تھا تب بھی کرنیں اندر آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تب بھی اندر آتی تھی۔ اچانک اصحاب کہف پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں سو گئے۔ کیا ہوئے؟ سو گئے۔ کتنے دن سوئے؟ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، 309 سال۔ 309 سال سوئے۔ 309 سال اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کا وفادار کتا بھی 309 سال تک سوتا۔ ماشاء اللہ۔ 6 مہینے میں یہ بھی کروٹیں بدلتے تھے، کتا بھی گڑبڑ بدلتا تھا۔ 6 مہینے 6 مہینے سے کبھی ادھر، 6 مہینے سے ادھر، کتا بھی 6 مہینہ ادھر، 6 مہینہ ادھر، یہ بھی کروٹیں بدلتا تھا، وہ بھی کروٹیں بدلتا تھا۔ دہانے سے روشنی نہیں آتی تھی لیکن دائیں بائیں سے آتی تھی، کیونکہ جب سورج نکلتا تھا تو مشرق سے روشنی آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تو مغرب سے آتی تھی۔ کہیں ایسا نہ کہ سورج کی کرنیں اللہ والوں کی نیند میں مخل ہو جائے، انہیں کہیں اٹھا نہ دے، کہیں انہیں جگا نہ دے۔ اللہ کی شان ہے، اس نے حکم دے دیا سورج کو اذا کیا ہے سورج تو جب نکل تو داہنی طرف مڑ جانا اور جب تو ڈوبے تو بائیں طرف مڑ جانا، تاکہ تیری روشنی عالم پہ پڑے مگر تجھے اندر تیری روشنی نہ جائے۔ ماشاء اللہ۔ اذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين واذا غربت تقرضه ذات الشمال وهم في فجوة منه۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ توجہ چاہو گے؟ 309 سال تک نہ انہیں موت آ سکی، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کچھ لگا، نہ ایسا ہوا، نہ ویسا ہوا، نہ یہ ہوا، نہ وہ ہوا۔ مجھے بتاؤ جب حضرت موسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے، موت انہیں مٹا نہ سکی، تو پھر مصطفیٰ کی امت کا وہ ولی جسے دنیا پیرے پیرا، میرے پیرا، شاہ پیرا، قطب نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہ فاضل رحمتانی، سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی کہتی ہے اگر وہ کسی مردے کو خود پہ زندہ کہہ کر زندہ کرنے کو ہے۔ ایک لوگ کی بات سنتے چلے، آخری ٹکڑا ہے کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اصحاب کہف 4-5۔ اچھا بتائیے اگر آپ کی کہیں دعوت ہو اور آپ کا کوئی پالتو کتا کوئی ایسا ہے جو کتے کے بغیر رہ نہیں سکتا، آج کل کو ٹریڈیشن آ رہا ہے، اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہی۔ تصویریں بہت آپ کو گھروں میں لگائے رہتے ہیں، ان سب چیزوں کی پرہیز کی، سب ناجائز بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک ساتھ کتا لے کے پہنچے، 4 آدمی موجود تھے، ساتھ میں کتا تھا۔ جس نے دعوت دیا جب میزبان نے پوچھا آپ کتنے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ بے شک گجراتی بھی بولنا پڑے گا، کیا کہے گا؟ 4۔ یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ ہم 4، 5واں ہمارا کتا، ایسا بولے نہیں۔ یا اگر وہ 5 ہے تو ایسا کہے گا ہم 5، 6واں ہمارا کتا، ایسا بولے گا نہیں؟ بولے گا تو مار کھائے۔ میزبان کہے گا مجھے اتنا بے قدر سمجھا ہے، کیا میں نے تیرے کتے کو دعوت دی ہے؟ 5واں میرا کتا، 6واں تیرا کتا رے، تیرا ہوگا میرا بولے گا۔ کتے کو کوئی نوٹس نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ جانور ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، جیت جائے تو گندا بہت ہی گندا ہے، کوئی نوٹس نہیں دیتا۔ مگر قربان جاؤ اللہ والوں کی صحبت، قربان جاؤ اللہ کے نئے بندوں کی نسبت پر کہ اگر کوئی کتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے
نسبت اور صحبت کا ایسا اللہ اس پر کرم کی برسات کرتا ہے کہ پھر اس کتے کو اپنی مقدس کتاب قرآن میں اپنے ایک خاص عنوان عطا کر دیتا ہے، ایک خاص عنوان عطا کر دیتا ہے، اس کے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے، اس کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، اس کے بولنے کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعداد کا ذکر کرتا ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کتنے ہوں گے، مگر صحبت کا فیصلہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم۔ اے محبوب لوگ پوچھیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے، کچھ چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ ہمیں تم جب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی صحبت میں رہنے والا بے زبان کتا ایسا کہ پوچھا جائے ولیوں کی بات اور شمار میں وہ کتا بھی ہو تو پھر غوث کے کتے، غوث کے عاشق عبد القادر جیلانی کا وہ کتا جس نے عشق پر اور مستی میں جھوم کے کہا تھا کہ کتے دار سب سے ایسا سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن کبھی ہے دور کر دو۔ جب صلحائے بنی اسرائیل کی یہ شان ہے تو صلحائے امت مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی، عبد القادر جیلانی کی کیا شان ہوگی، وہ غوث اعظم جس کا خاندانی میں ہندوستان میں آیا، حضرت وہ نور ولایت لے کے آئے، اسی خاندان میں ہم شبیہ غوث اعظم پیدا ہوئے جس کے قدم ناز کا بوسہ لے کر امام احمد رضا نے کہا تھا اشرفی ہے رخت آئی ہے حسن خوبا، اے نظر کر لو پروردہ سے محبوبہ، اس رضا کو کیا خطرہ جس نے سلطان الواعظین آشرامی میں ربانی واحد لاثانی ابو المختار ابو محمد سید احمد اشرف کی تقریر سنتے سنتے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت آپ نور دیکھیں کھڑے ہو کے سن رہے؟ کہا ہاں اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ جب یہ چیز سوچیں کہ سید صاحب بولتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھوں کون خاندان غوث اعظم جس میں محدث اعظم بن کے ایک شخص چمکا تو کشمیر سے کنیا کماری تک آسام سے لے کر کابل تک فکر احمد رضا کو پھیلا دیا، دنیا پکارنے لگی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قدم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا۔ جس میں ایک مادر دال ولی پیدا ہوا، ایک ایسا بچہ جس کا بچپن کئیوں کے بچپن پہ بھاری قربان جاؤ، وہ کوئی اور نہیں داشتار اہل سنت پروردہ جہار محبوبہ مخدوم المشائخ سیدنا و مرشدنا حضرت ابو المسعود سید محمد مختار اشرف کی جب دنیا پورا کچھوٹا انہیں تلاش رہا، وہ دارالامان قبہ اشرف میں آرام کر رہے تھے، ایک چادر عبدالرزاق نورالعین کی بھی، ایک مخدوم اشرف کی بھی، اور انہیں اشرفی میاں مسکرا مسکرا کے کہہ رہے میرا بابو ایسی امان کی جگہ پر ہے قروب زمین میں اس سے محفوظ جگہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا مختار اشرف میرا بیٹا، میرے بیٹے کا بیٹا زندہ نہیں ہے، وہ خاندان غوث اعظم جس میں کوئی شیخ الاسلام بن کے چمکا، کوئی قاضی نفسیہ بن کے چمکا، کوئی قاضی اولیاء بن کے چمکا، کوئی اشرف العلماء بن کے چمکا، کوئی حضرت اشرف المشائخ بن کے چمکا، کوئی قطب المشائخ بن کے چمکا، اور کوئی تمام اولیاء کا اظہار بن کے چمکا، اپنے مختار کا اظہار بن کے چمکا، اور ایسا چمکا کہ چوسا مقدسہ روحانیت کا مرکز کہلاتا ہے، وہاں علم و آگہی کا ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ جب تک جامع اشرف رہے گا تب تک اظہار اشرف
مکہ میں تھا جب حضرت اللہ شیخ اعظم کا وصال ہوا تو میں نے بھائی جان کو حضور قائد ملت کے موبائل پہ یہ 4 مصرے میسج کر کے تعزیت پیش کی تھی کہ نور عین شہ ابرار کہاں سے لاؤں، شاہ سنان کی تلوار کہاں سے لاؤں، کہاں سے لاؤں، ارے خانقاہوں میں تو مل جائیں گے سجادہ نشین، اپنے مختار کا اظہار کہاں سے اپنے مختار کا اظہار کہاں سے لاؤں، اپنے رحمت کی برکت پر قربانی کرے، حشر تک شاہ کریم نام برداری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام